علامہ اقبال کی ساری زندگی کی تگ و تاز شرق و غرب کے فلسفے اقبال نے پڑھے ہیں اور اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں سے ملا، گوئٹے جیسے لوگوں کو اور نیٹشے جیسے لوگوں کو اقبال نے پیغام بھیجے، اس دور کے مانے ہوئے شخص تھے، یہ خدائی تصور تک پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی تھی جس ماحول میں وجود باری کا انکار کیا جاتا تھا، تو اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ سارے لوگ ایک وجود کا انکار کرتے ہیں، وہ کہیں موجود ہی نہ ہو۔ سوچ سوچ کے اس نے اپنی قوم میں کھڑے ہو کے علم بغاوت بلند کیا، کہا تم سارے جس کا انکار کرتے ہو میں اکیلا اس کا اقرار کرتا ہوں۔ پھر وہ توحید کے تصور پہ آ گیا اور ساری زندگی اللہ کو پانے کی تلاش میں رہا، لیکن اس نے حضور کا وسیلہ نہ لیا اور ساری زندگی جو ہے وہ توحید کے آس پاس رہے، لیکن اس دائرے میں داخل نہ ہو سکا، اس لیے کہ اس نے حضور کے بغیر خدا تک پہنچنا چاہا۔ اقبال نے کہا ایک مقام پہ، کاش بودے در زمانے احمدے تا رسیدے بر سرودے سرمدے، کاش کہ وہ شیخ احمد مجدد الف ثانی کو مل لیتا اور وہ اس کو بازو سے پکڑ کے خدا کی دہلیز تک، مصطفیٰ کی دہلیز تک پہنچا دیتے اور مصطفیٰ جان رحمت خدا کی چوکھٹ تک پہنچا دیتے۔ تو بغیر مصطفیٰ کے خدا تک پہنچنے کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ اقبال کہتا ہے کائنات کے وجود کا جواز ہی نہیں اگر حضور نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے۔ کائنات کی نبض جو دھڑک رہی ہے وہ اس لیے کہ حضور کا نام موجود ہے، اور اگر حضور نہ ہو تو کائنات اندھیرا ہو جائے، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیاں میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ تو یہ کائنات کا وجود ہی حضور کے قدموں کا صدقہ ہے۔ تو اقبال ساری زندگی شرق اور غرب کو پڑھا، سارے فلسفے دیکھے، بڑے بڑے مشاہیر کو ملے، اہل علم سے ملاقاتیں ہوئیں، جدید الوہیات کے اوپر اقبال نے پی ایچ ڈی کی ہے، یہ اتنے ادق مضمون پہ، لیکن اس کے باوجود اقبال نے سب کچھ پڑھنے لکھنے سمجھنے سوچنے جاننے بوجھنے، شرق کو بھی دیکھا غرب کو بھی دیکھا، امراء کی مجلس میں بھی بیٹھے، غرباء کی صحبت میں بھی بیٹھے، فقیروں کے پاس بھی آئے، درویشوں کے پاس بھی گئے، علماء کے پاس بھی گئے، تنہائیوں میں بھی وقت گزارا اور راتیں جاگ جاگ کے بھی بسر کی، داتا حجویری کی چوکھٹ پہ بھی آتے رہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی چوکھٹ پہ دہلی بھی حاضر ہوئے، شیخ احمد مجدد الف ثانی کی چوکھٹ پہ بھی حاضر ہوئے۔ بہت کچھ خلاصہ کیا ہے، ایک کتاب اللہ سے ربط قائم کرو، ایک رسول کریم سے وفا کے رشتے کو مستحکم کر لو۔ جب حضور سے وفا ہوگی تو پھر پوری کائنات تم مسخر کر لو گے۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ اقبال کہتے ہیں کہ عشق مصطفیٰ جس کا سامان زندگی ہے، بحر و بر اس کے دامن کے ایک گوشے کے اندر سمٹ کے آ جاتے ہیں۔ اور پھر جہاں اقبال بات ختم کرتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اقبال کی زبان ہل رہی ہے، لہجہ اقبال کا ہے، مفہوم ادھر سے اتر رہا ہے، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کہا میرے محمد عربی کے بن جاؤ پھر ہم تمہارے ہوں گے، یہ کافر ہمارے لگتے کیا ہیں، ان کو ہم کیوں نوازیں گے، تمہیں نوازیں گے، لیکن شرط یہ ہے میرے محمد کے نوکر تو بن کے دکھاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم میرے نبی کے بن کے دکھاؤ نا۔ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ، تم ہی سر بلند ہوگے، کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ دنیا کیا ہے، یہ جہاں کیا ہے، یہ حکومتیں کیا ہیں، یہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں، یہ بادشاہتیں کیا ہوتی ہیں، ہم قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں پکڑا دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود لکھ لینا، شرط ہے کہ وفا کا رشتہ رسول اللہ سے مستحکم ہو جائے۔ کائنات کے ہر رنگ کے اندر انسانیت کا رنگ اور خودی کا نور اقبال کو دکھائی دیتا ہے کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشائے طوفان سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے باں میں کبھی، کیس تو لیلا بھی تو صحرا بھی تو محمل بھی تو،
وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو جب خودی سے آشنائی ہوتی ہے تو پھر کائنات کے سارے رنگ ایک وجود کے اندر دکھائی دیتے ہیں، اور وہ وجود انسان ہے، اور پھر وہ رازدان بن جاتا ہے، فطرت کے رازوں کا امین بن جاتا ہے، پھر وہ خودی کا ترجمان بن جاتا ہے، پھر وہ راز کن فکاں بن جاتا ہے۔ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، اپنے آپ کو دیکھنا انسان تو کہاں کھڑا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ذرا من میں جھانک کر کے تو دیکھ، بلے شاہ اڈ دیاں پھڑنے جڑا اندر بیٹھا کدی پڑھیا ہی نہیں۔ اپنے اندر جب انسان اترتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے من کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جس کو خودی کا تعقل ہی نہیں ملا، ذات سے آگہی نہیں ملی، اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہوا، تو پھر اسے کسی اور کا پتہ کیسے چلنا۔ اس آئینے میں پہلے اپنے وجود کو دیکھ، تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقۂ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پر نیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیل تند رو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ تو یہ وہ آواز بنتی ہے۔ تو یہ جب عشق رسول سے تربیت ہوتی ہے، اور جب کتاب اللہ سے جڑنے سے من میں اجالے ہوتے ہیں اور زندگی کو زندگی کا حقیقی روپ ملتا ہے، تو پھر انسان کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اقبال کے سامنے حضور کا نام لیا گیا ہو اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رویا نہ ہو، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ علامہ اقبال قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں اور آنکھوں نے آنسوؤں کا خراج نہ دیا۔ غنا سے پڑھتے تھے قرآن مجید، اور سحری کے وقت پڑھتے تھے، اور یہ خاص لمحے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے۔ جب آخری عمر آئی 1938 کے اندر، آپ کے گلے کا مسئلہ ہو گیا تھا، تو جو ہے وہ کلام مشکل ہو گیا تھا۔ آج کوئی بیمار ہو جائے نا تو حال پوچھنے کوئی آئے تو لوگ کہتے ہیں جناب بیمار ہو گئے، کیا حال ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی بڑا برا حال ہے، مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ کوئی کہتا ہے جو کھانے پینے کا شوقین ہو وہ کہتا ہے جی بیماری آ گئی، اب تو کوئی چیز کھا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی ترجیحات کھانے پینے کی ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں کھا نہیں سکتا۔ کسی شوگر والے سے پوچھو، وہ کہتا ہے جی میٹھا نہیں کھا سکتا تو کیا زندگی باقی ہے؟ تو ہمارے مسئلے یہ ہیں، ہم کھا نہیں سکتے، ہم پی نہیں سکتے، ہم سیر نہیں کر سکتے۔ اقبال سے کسی نے آ کے حال پوچھا کہ تم بتاؤ کیا حال ہے؟ تو اقبال نے کہا لطف قرآن سحر باقی نہ مان۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ سحری کے وقت اٹھ کے قرآن پڑھنے کا جو لطف تھا وہ باقی نہیں رہا۔ کاش کہ قرآن کو اس انداز سے میں پڑھ سکتا۔ تو اقبال قرآن مجید کی تلاوت کو حرز جاں بنائے ہوئے تھے، کہتے ہیں اب طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، ورنہ میرا جی چاہتا ہے کہ امت کو سب سے بڑا تحفہ دے کے جاؤں، اور وہ کیا، قرآن مجید پہ کچھ نوٹ لکھ جاؤں، اور وہ سب سے بڑا کام ہوگا جو میں امت کو دے کے جاؤں گا۔ انہوں نے بال جبریل لکھی، انہوں نے زبور عجم لکھی، جاوید نامہ لکھا، اسرار و رموز لکھی، چے باید کردہ اقوام شرک، کیسی کیسی کتابیں لکھی جو عجوبہ روزگار سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہا کہ اگر میں قرآن مجید پہ نوٹ لکھ کے جاتا تو یہ سب سے بڑا کام تھا جو میں قوم کو دے کے جاتا۔ تو اقبال نے یہی نصیحت کی کہ کتاب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست و قدیم، یہ زندہ کتاب ہے، ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے اور زندگی بخش کتاب ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ اقبال نے ایک بات کہی ہے، ذرا اس پہ توجہ آپ کی چاہوں گا۔ اس نے کہا فاش می گوئم آنچ در دل مزمرست، میں کھل کے نہ کہہ دوں جو میرے دل میں چھپا ہوا ہے۔ کتاب اللہ پہ بات کرتے کرتے اقبال نے کہا فاش می گوئم، کیا میں کھل کے کہہ دوں آنچ در دل مزمرست، جو میرے دل کے اندر چھپا ہوا ابھی تک میں بیان نہیں کیا۔ پھر کہتا ہے ای کتاب نیست چیزیں دیگر است، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے۔
گر تو می خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں جی سکتا ہے، ایک سانس بھی نہیں جی سکتا، ایک قدم بھی نہیں چل سکتا. حضور کی ہر خصلت، حضور کی سیرت کا ہر عنوان خوبصورت ہے. اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت انسانوں کے لیے کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، مکمل بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی گوشہ زندگی میں تو تمہیں حضور کی سیرت مل جائے اور کسی گوشہ زندگی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تمہیں نظر نہ آئے. اگر باپ ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو تو سیدہ فاطمہ تو زہرا کے بابا کو دیکھ لو کہ بیٹی سے کتنا پیار کرتے ہیں. اور اگر بیٹا ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو تو پھر حضرت آمنہ کے فرزند کو ابوا کی وادی میں کھڑا ہوا اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے دیکھو. اور اگر شوہر ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھو اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے پوچھو. اگر جنگی سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہو تو پھر فاتح حنین کو دیکھو. اور جس بھی عنوان سے دیکھو گے آپ کو حضور کی سیرت مکمل نظر، نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک، گھریلو زندگی سے لے کے جنگی زندگی تک، ہر عنوان حضور کا خوبصورت ہے. کسی شخص کو اصلی حالت میں دیکھنا ہو کہ وہ کیسا ہے تو یہ معیار بھی حضور نے خود دیا. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں. کیونکہ یہاں آ کر کسی شخص کا پتہ چلتا ہے. کچھ لوگ دوستوں کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز سے پیش آتے ہیں، کاروبار میں اگر ان کو دیکھو تو بڑے اچھے کاروباری ہوتے ہیں، لیکن اگر وہی شخص گھر آتا ہے تو گھر آ کے فرعون بن جاتا ہے. تو دوستوں کے ساتھ رویہ اچھا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اچھا ہے، کاروباری حضرات کے ساتھ رویہ اچھا ہے، لیکن جب بیوی کے پاس آیا تو وہاں ایک عجیب صورت بن جاتی ہے. تو کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ وہ اپنی اصلی حالت میں کیا ہے، اس کا اندر کھل کے کیسے سامنے آتا ہے، تو اس کو دیکھا جائے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رویہ کیسا رکھتا ہے. تو یہ معیار دیا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر. جب حضور کا وصال ہوا ہے تو 9 ازواج حضور کے نکاح میں تھی، کسی ایک کو بھی حضور سے شکایت نہیں تھی. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب آخری وقت آتا ہے اور وہ محسوس کرتی ہیں کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، تو انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا سے کہا جاؤ اپنے باپ سے چادر رحمت مانگ لاؤ. تو وہ حاضر خدمت ہوئی. تو حضور نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ اپنی ماں سے پوچھو کہ چادر کیا کرنی ہے. تو وہ پوچھنے آئیں تو حضور بھی پیچھے آ گئے. تو سیدہ کا بدن بخار سے تپ رہا تھا. عرض گزار ہوئی حضور مجھے لگتا ہے یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، میں نے چادر اس لیے منگوائی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے. اندھیروں میں بیٹھ کے عقیدے نہ گھڑا کریں، عقیدے وہی رکھا کریں جو نبی کے گھر والوں کے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا عقیدہ یہ ہے حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کو مل جائے تو بخشش کی ضمانت ہے. تو کہا حضور میں نے چادر اس لیے منگوائی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے. تو یہ بات سن کر حضور کی آنکھیں نمناک ہو گئی اور حضور نے فرمایا خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگتی وہ بھی اتار کے دے دیتا. کوئی اس کی مثال تو لاؤ، زمانے میں اس کی مثال نہیں ملے گی. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا وہ عنوان ہے جس کو ہم اپنی معاشرت کی خوبصورتی کے لیے برت کر کے اپنی زندگی کی تلخیوں کو مٹا سکتے.